السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ آج 18 نومبر 2023 ہے اور آج دن ہے ہفتے کا۔ اس ویڈیو میں غزہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں، نئی اپڈیٹس، نئی معلومات اور ڈیولپمنٹس ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، غزہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید جنگ چل رہی ہے۔ آج اس جنگ کا 43واں دن ہے۔ اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر موجود ہیں۔ اسرائیلی فوجوں کو غزہ میں داخل ہوئے آج 20واں دن ہے۔ میرے سامنے میدان جنگ سے موصول ہونے والی تازہ ترین خبریں ہیں، تازہ ترین اطلاعات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ناظرین کرام، گزشتہ 20 دنوں سے اسرائیلی فوجیں غزہ میں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکی ہیں۔ اگرچہ اسرائیلی فوجیں دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہم نے مجاہدین کے میزائلوں کی جو سائٹس ہیں وہ پکڑی ہیں، باقاعدہ تصویریں نشر کی گئی ہیں یہودی فوج کی جانب سے کہ دیکھو ہم نے مجاہدین کے بدر میزائل پکڑ لیے ہیں، ہم نے مجاہدین کے براق میزائل پکڑ لیے ہیں، اور ہم نے مجاہدین کی جو اسلحے کے گودام ہیں وہ پکڑ لیے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، غزہ میں کسی بھی جگہ پر اسرائیلی فوج مکمل کنٹرول حاصل نہیں کر سکی ہے۔ یہ جو سائٹس پکڑی گئی ہیں، یہ جو میزائل پکڑے گئے ہیں، اب اس میں دو طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو میزائل ہیں دراصل یہ صرف اور صرف خول ہیں، یعنی یہ حقیقتاً میزائل نہیں ہیں، چونکہ مجاہدین جب پریڈ کرتے ہیں، جب ان کی جو عوام کے سامنے باقاعدہ نمائش ہوتی ہے ہتھیاروں کی، تو اس میں جو تیار میزائل ہوتے ہیں وہ پیش نہیں کیے جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ رائے بتائی جا رہی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر مجاہدین کے یہ میزائل پکڑے گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تمام مجاہدین کے میزائل پکڑے گئے ہیں، بلکہ 1000 میزائلوں کی جگہوں میں سے اگر کوئی 10 جگہیں بھی پکڑی جاتی ہیں تو اس سے مجاہدین کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ پھر ناظرین کرام، جو اس وقت بیت حانون کا علاقہ ہے، بیت حانون یہ وہ علاقہ ہے غزہ کا جہاں پر سب سے پہلے اسرائیلی یہودی فوجیں داخل ہوئی تھیں۔ یعنی 20 دن پہلے جس علاقے میں یہودی فوجیں داخل ہوئی تھیں وہ علاقہ اس وقت یہودی فوج کے لیے قبرستان بن گیا ہے۔ بیت حانون سے لوگوں نے ہجرت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسرائیل کی بمباری ہوئی، اسرائیل کے یہودی فوج کے ٹینکوں کی گولہ باری ہوئی، لیکن لوگوں نے کہا کہ ہم بیت حانون کا علاقہ نہیں چھوڑیں گے، اور وہ لوگ یہودی فوج سے لڑ رہے ہیں اور مجاہدین الگ سے یہودی فوج سے لڑ رہے ہیں۔ ایک تازہ ویڈیو مجاہدین کی جانب سے جاری کی گئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ اسرائیلی یہودی فوج جو بیت حانون کی عمارتوں میں ٹھکانے بنائے ہوئے ہے تاکہ مجاہدین پر گھات لگا کر حملہ کریں، مجاہدین نے ان کے پیچھے گھات لگائی اور ان کو میزائلوں سے اڑا دیے ہیں۔ RPG یاسین 105 میزائل، یہ وہ میزائلز ہیں جن کے ذریعے سے مجاہدین پوری عمارت کو، دشمنوں کی پوری بلڈنگز کو اڑا دیتے ہیں۔ پھر یہی نہیں، مجاہدین کے سنائپر شوٹرز ہیں جو طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کہاں پر یہودی فوج جال میں پھنستی ہے تو وہ گھات لگاتے ہیں، طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہودی فوج کو نشانے مار کر اڑا دیتے ہیں۔ جو ویڈیو جاری کی گئی ہے اس میں 2 یہودی فوجی وہ سرچ آپریشن کر رہے تھے، یعنی وہ تلاش کر رہے تھے مجاہدین کی سرنگیں۔ مجاہدین کے سنائپر شوٹر ان کی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجاہدین نے اچانک ان پر فائرنگ کی اور 2 یہودی فوجی موقع پر جہنم واصل ہو گئے، اور پھر بعد میں باقی یہودیوں نے ان کو کھینچ کر ان کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے سے اسرائیل منتقل کیا۔ ایک اور جو بڑی خبر میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کا ایک بڑا جو کمانڈر تھا، ایک بڑا جو ملٹری آفیسر تھا، وہ مجاہدین کے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکا ہے، اور یہ خبر اسرائیلی عبرانی میڈیا پر بھی نشر کی جا رہی ہے۔ اس یہودی فوجی کمانڈر کا نام بتایا گیا ہے جنرل دانیال شیوآ۔ یہ اسرائیل کی جو تیز ترین کمانڈو ایکشن فورس ہے، یعنی ریپڈ ایکشن فورس، یہ اس کا سربراہ تھا، چیف تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ غزہ میں اپنے یہودی فوجی کمانڈوز کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اسرائیل سے آیا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ مجاہدین اس کی طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسے جہنم کے سفر پر روانہ کر دیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ مجاہدین نے اس یہودی فوجی جرنیل کی ایک میٹنگ کے دوران جو الزواری بمبار ڈرون طیارہ ہے حماس مجاہدین کا، اس کے ذریعے سے حملہ کیا بیت لاہیہ غزہ کے شمالی علاقے میں، اور اس یہودی فوجی جنرل کو اور اس کے ساتھیوں کو جہنم واصل کر دیے ہیں۔ پھر یہی نہیں ناظرین کرام،
میرے سامنے اس وقت بھی تازہ ترین میدان جنگ سے موصول ہونے والی اطلاعات ہیں کہ کئی علاقوں میں مجاہدین کی اسرائیلی یہودی فوج کے ساتھ شدید لڑائی اور شدید جھڑپیں چل رہی ہیں۔ چنانچہ غزہ کا جو کیپٹل ہے، جسے غزہ شہر کہا جاتا ہے، وہاں پر کئی جگہوں پر لڑائیاں ہوئی ہیں اور لڑائیاں چل رہی ہیں۔ یہ رات کا وقت ہے جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو غزہ کا شمالی علاقہ ہے، مخیم شاطی کا، جہاں پر یہودیوں کی بڑی تعداد جمع ہے، مجاہدین وہاں پر بھی جھڑپیں کر رہے ہیں، اور بیت لاہیہ اور غزہ کے شمال کے جو وسطی علاقے ہیں وہاں پر بھی شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مجاہدین نے اسرائیلی یہودی فوج کے تقریباً 18 ٹینکیں اور فوجی گاڑیاں تباہ کی ہیں اور 130 سے زائد یہودی فوجی جہنم واصل کیے ہیں۔ مجموعی طور پر مجاہدین کے ہاتھوں 350 یہودی ٹینک اب تک تباہ ہو چکے ہیں، اور اسی طرح سے 2500 سے زائد یہودی فوجیں ہلاک اور زخمی ہو چکی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مجاہدین کے ہاتھوں اسرائیلی فوج کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اور آج کی ایک اور خبر یہ ہے میرے سامنے، اسرائیلی فوج کا جو جنوبی علاقوں کا کمانڈر ہے، اس نے دورہ کیا ہے الشفا ہاسپٹل کا۔ یہ ویڈیو اور یہ فوٹیج جاری کی گئی ہیں اسرائیلی فوج کی جانب سے، اور اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو جنوبی اسرائیل کے علاقوں کا جو کمانڈر ہے، یعنی جو بڑا ان کا فوجی ملٹری کمانڈر ہے، اس نے الشفا ہاسپٹل کا دورہ کر کے اپنے فوجیوں کا حوصلہ بڑھایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ الشفا ہاسپٹل کے نیچے ہی حماس کے ٹھکانے ہیں، اور اس ہاسپٹل کے نیچے ہی ہمارے قیدی ہیں، لہٰذا یہاں پورے ہاسپٹل کو کھود ڈالو اور اسے اکھاڑ ڈالو۔ ناظرین کرام، الشفا ہاسپٹل میں ہر 1 منٹ میں ایک شخص شہید ہو رہا ہے۔ جو وہاں پر مریض ہیں، زخمی ہیں، ان کو کہیں اور منتقل کرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، کیونکہ اسرائیلی فوجیں حملہ کر دیتی ہیں۔ تو ہسپتالوں پر حملہ کرنا، بچوں پر حملہ کرنا، مسجدوں کو گرانا، چرچوں کو گرانا، اور اسی طرح سے جو عام جو پبلک جو ضروریات ہیں، عوامی ضروریات ہیں، ان کو تباہ کرنا، یہ بدترین جنگی جرائم میں آتی ہیں جس کا اسرائیل نے ارتکاب کیے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اسرائیلی فوج نہ صرف غزہ پر قبضہ کرنا چاہتی ہے بلکہ غزہ میں یہودی بستیاں بسانا چاہتی ہے۔ میرے سامنے ایک اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے، کینیسیٹ اسے کہا جاتا ہے، اس کا جو ڈیپٹی سپیکر ہے، نسم اس کا نام ہے، اس نے یہ کہا کہ غزہ کو جلا ڈالو، غزہ کو اب جلانا ہی ضروری ہے۔ اگر ہم غزہ کو نہیں جلائیں گے تو ہم کبھی بھی غزہ سے ہونے والے حملوں سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ تو اس سے یہودیوں کی ذہنیت کی عکاسی ہوتی ہے کہ وہ کس قسم کے درندگی کا وہ اظہار رکھتے ہیں۔ پھر ناظرین کرام، آج کی جو ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی جو حکومت ہے اور اسرائیل کے جو یہودی ہیں، ان کے خوفناک جو عزائم ہیں وہ کھل کر واضح ہونے لگے ہیں۔ گریٹر اسرائیل کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ گریٹر اسرائیل یہ اسرائیل کے یہودیوں کا وہ عالمگیر نظریہ ہے جس کے تحت یہ پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ مشرق وسطیٰ میں کئی مسلمان ملکوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم گریٹر اسرائیل نہیں بنائیں گے تب تک ہمیں خدا کی طرف سے مدد نہیں ملے گی، خدا ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ چنانچہ ناظرین کرام، ایک یہودی ہے اسرائیل کا جو اسرائیلی فوج کے لیے اور اسرائیلی حکومت کے لیے سوشل میڈیا پر بڑا ایکٹیو ہے، میڈیا پر بڑا ایکٹیو ہے۔ اس نے ایک نقشہ نشر کیا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کرام پر مسلمانوں کا ایمان ہے، لیکن یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ بہت سے انبیاء کرام کو یہودیوں نے قتل کیا تھا۔ قرآن پاک، احادیث، تعلیمات اسلامی یہ سب بھری پڑی ہیں۔ تو یہ یہودی شخص اس نقشے کو نشر کر کے کہتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا اسرائیل، لہٰذا ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے اسرائیل کو آج بھی بنا کر رہیں گے اور اپنی زمینیں مسلمانوں سے چھین کر رہیں گے۔ اگر آپ یہ نقشہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس نقشے میں کنگڈم آف اسرائیل کے نام سے دا یونائٹڈ کنگڈم آف اسرائیل اراؤنڈ دا ٹائم آف ساؤل اینڈ ڈیوڈ کے نام سے نشر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے اس نقشے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مصر کے کچھ علاقے ہیں، اردن کے کچھ علاقے ہیں، اور اس کے علاوہ شام کے کئی علاقے ہیں، اور ترکی کے کئی علاقے ہیں، لبنان پورا کا پورا ہے، اور فلسطین کے کئی علاقے ہیں۔
جو قبضہ کیے گئے ہیں، جس میں بیت المقدس اور القدس وغیرہ سب شامل ہیں، تو یہ یہودیوں کا نظریہ ہے جس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھنے لگا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیل کا ٹیلی ویژن ہے 14، اسرائیل کا ٹیلی ویژن 14 ہے، اس نے ایک رپورٹ نشر کی جس میں کہا گیا کہ غزہ کے بعد اگلا نمبر لبنان کا ہے، لبنان کے بعد ایران کا نمبر ہے، اور اسی طرح سے ایک کے بعد ایک اسرائیل دنیا میں اپنے دشمنوں کو تباہ کر کے دم لے گا۔ یہ اسرائیل کی ٹیلی ویژن 14 کی 14 کی یہ رپورٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک اور جو رپورٹ ہے اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے وہ یہ آئی ہے کہ ٹامر بار کے نام سے اسرائیلی فضائیہ کا چیف ہے، یعنی اسرائیل کی ایئر فورس کا جو چیف ہے، اس کا یہ بیان نشر ہوا ہے عبرانی میڈیا پر، جس میں اس نے کہا ہے کہ ہمارا ہدف صرف غزہ نہیں ہے بلکہ ہم بتدریج اپنی کارروائیاں بڑھائیں گے اور ہمارا ہدف یمن کو بھی تباہ کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ہے اصل ذہنیت یہودیوں کی۔ یہودیوں کا نظریہ ہے گریٹر اسرائیل کا، جو عالم اسلام پر قبضہ کرنے، یہاں تک کہ خیبر اور مدینہ کے جو علاقے ہیں، مدینہ منورہ کے، ان کو بھی چھیننے کی ان کی ذہنیت ہے، اور وہ اسی کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ چنانچہ ناظرین اکرام، اسی سے جڑی ہوئی آج کی یہ ایک اور خبر میرے سامنے ہے۔ جو آپ اس وقت یہ میپ دیکھ رہے ہیں، یہ نیا تازہ میپ ہے۔ اس میپ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو ہلکے نیلے کلر کے علاقے ہیں، ایک تو گرین کلر کے علاقہ ہے، یہ پورا غزہ ہے جہاں پر غزہ کے مسلمان ہیں، حماس مجاہدین ہیں۔ یہ جو دوسرا کلر ہے، اس کلر میں جو سکائی کلر ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر یہودی فوجیں موجود ہیں۔ اس میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غزہ کے 2 ٹکڑے کیے گئے ہیں، اور ان 2 ٹکڑوں میں سے غزہ کا جو شمالی حصہ ہے اس میں یہودی فوجیں موجود ہیں، لیکن اب غزہ کے جو جنوبی علاقے ہیں ان میں بھی یہودی فوج کی پوزیشن بڑھنے لگی ہے، یعنی ان کی جو موومنٹ ہے وہ دیکھی جا رہی ہے اس نقشے کے مطابق، اور اسرائیلی یہودی فوج اب غزہ کے جنوب میں بھی آپریشن کرنے اور گھسنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوج کا ترجمان دانیال ہغاری ہے، اس نے اپنے تازہ پریس کانفرنس میں یہ بات کہی ہے کہ ہم غزہ کے شمال کے بعد اب غزہ کے جنوب میں بھی آپریشن کریں گے، کیونکہ ہمارے جو قیدی ہیں وہ غزہ کے شمال میں ہمیں نہیں ملے ہیں، لہٰذا اب ہم انہیں جنوب میں تلاش کریں گے، اور حماس کے جو سٹرونگ جو ان کے کمپاؤنڈ ہیں یا ان کی جو گھر ہیں وہ غزہ کے جنوب میں زیر زمین جو سرنگیں ہیں ان میں واقع ہیں، لہٰذا ہم ان پر جا کر اب غزہ کے جنوب میں بھی حملہ کریں گے۔ اگر اسرائیلی یہودی فوج کو غزہ کے جنوب میں بھی حماس کے پاس سے اپنے قیدی نہ ملے تو پھر اسرائیل کہے گا کہ ہمارے قیدی تو مصر پہنچا دیے گئے ہیں۔ اگر اسے مصر بھی نہ ملے تو پھر وہ کہے گا کہ ہمارے قیدی تو اردن پہنچا دیے گئے ہیں۔ اگر وہاں بھی نہ ملے تو کہے گا کہ ہمارے قیدی تو قطر پہنچا دیے گئے ہیں، پھر کہے گا کہ ایران پہنچا دیے گئے ہیں، پھر کہے گا کہ ترکی پہنچا دیے گئے ہیں، لہٰذا وہ ان سب ملکوں پر کیا پھر وہ حملہ کرے گا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہودیوں کا جو اصل ہدف ہے وہ غزہ پر قبضہ کرنا ہے، مسلمانوں کو مٹانا ہے، اور غزہ سے آگے گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر تیزی سے عمل کرنا ہے اور مزید آگے بڑھنا ہے۔ یہ یہودیوں کا اصل نظریہ ہے اور یہ ان کی اصل سوچ ہے جو اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ بہرحال عزیز کام، اب میں آپ کے سامنے کچھ دیگر خبریں رکھنے لگا ہوں۔ میرے سامنے آج کی جو ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے جو صدر ہیں جو بائیڈن، انہوں نے رابطہ کیا ہے قطر کے بادشاہ تمیم بن حمد ثانی سے۔ بتایا جاتا ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق، الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق، کہ قطر کے بادشاہ سے غزہ کی جنگ بندی اور غزہ سے جو قیدیوں کی رہائی ہے اس حوالے سے تبادلہ خیال ہوا ہے۔ قطر چونکہ حماس کا سیاسی دفتر رکھتا ہے تو قطر کے میں جو حماس کا سیاسی دفتر ہے اس پر بڑا پریشر ہے قطر کے ذریعے سے اور امریکہ کے ذریعے سے کہ وہ اسرائیل کے قیدیوں کو رہا کرے۔ اور ایک اور جو خبر اسرائیلی میڈیا سے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ قطر پر بہت زیادہ پریشر ہے امریکہ کا کہ وہ حماس کا سیاسی دفتر قطر سے بند کرے اور حماس کے لوگوں کو قطر سے نکالا جائے، اور اس کے بدلے جو حماس کے لیڈر ہیں ان کو عراق وغیرہ میں پناہ لینے کا کہا جائے اور عراق وغیرہ کی طرف انہیں روانہ کیا جائے۔ تو یہ ایک اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے دعوے آ رہے ہیں، لیکن قطر کے جو وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ ہیں، محمد بن عبد الرحمن ثانی ان کا نام ہے، انہوں نے تقریباً 3-4 ہفتے پہلے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی تھی قطر میں۔ اس میں اس نے کہا تھا
کہ پوچھا گیا ان سے کہ کیا قطر میں حماس کا سیاسی دفتر قطر بند کرنے جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی دفتر ان کا دنیا کے ساتھ رابطوں کے لیے کھولا گیا ہے، اگر یہ دفتر بند ہو جائے گا تو دنیا رابطے کیسے کرے گی قطر کے حماس کے لوگوں سے اور حماس سے۔ بہرحال ناظرین کرام، آج کی جو کچھ دیگر خبریں ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ایک بڑی خبر ترکی کے حوالے سے ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان وہ جرمنی کے وزٹ پر گئے ہیں، جرمن چانسلر اولف شولز کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور جرمنی کی حکومت کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور پھر بعد میں پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے۔ جرمن چانسلر اولف شولز یہ یہودیوں کا بہت بڑا خیر خواہ ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ یہودیوں سے بڑھ کر یہودی ہے۔ اس نے اسرائیل کو یہ کہہ رکھا ہے کہ تم آپریشن کرو غزہ میں، جب تک کر سکتے ہو، تم جتنے بم گرا سکتے ہو گراؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ دنیا کا، یورپ اور نیٹو کا ایک بڑا ملک جرمنی ہے، تو جرمنی کی بڑی بھرپور حمایت ہے اسرائیل کے لیے۔ تو ترکی کے صدر طیب اردوان نے جرمن چانسلر سے جو ملاقات کی ہے اس کا ہدف ہے غزہ کی جنگ کو روکنا ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ جرمنی کے ساتھ ترکی کے بڑے پرانے ریلیشنز رہے ہیں، تعلقات رہے ہیں۔ تو جرمنی کی حکومت کو ترکی نے کہا ہے، صدر طیب اردوان نے، کہ آپ یہ جنگ روکیں اور اسرائیل کی حمایت اور مدد اور اسلحہ دینا بند کریں۔ اس حوالے سے میڈیا کے سامنے سوال ہوا ترک صدر طیب اردوان سے۔ ترک صدر طیب اردوان سے پوچھا گیا کہ آپ اسرائیل کو کس بنیاد پر الزام دیتے ہیں کہ وہ نہتے لوگوں کے قتل کا ذمہ دار ہے، وہ غزہ میں درندگی کر رہا ہے، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تو اردوغان نے کہا کہ کیا اسرائیل ہسپتالوں، مسجدوں، چرچوں پر حملہ نہیں کر رہا ہے؟ تو کیا وہ بچوں کو قتل نہیں کر رہا ہے؟ اردوغان نے کہا کہ بطور مسلمان ہونے کے میں تو اس پر آواز اٹھا رہا ہوں، لیکن کیا تم لوگ یا عیسائی اس پر آواز اٹھا رہے ہیں کہ ان کے چرچ اسرائیل بمباری سے تباہ کر رہا ہے؟ اردوغان نے کھل کر یہ کہا کہ وہ رات دن حماس کا نام لیتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ 7 اکتوبر کو پھر حماس کے لوگوں نے اسرائیل پر جو حملہ کیا تھا اس پر آپ کیوں کچھ نہیں کہتے ہیں؟ اردوغان نے کہا کہ معاملہ 7 اکتوبر کا نہیں ہے، معاملہ 7 اکتوبر سے پہلے کا ہے۔ 7 اکتوبر کا دن تو لوگوں کو یاد آتا ہے، لیکن 7 اکتوبر کے بعد سے لے کر اب تک جو کچھ غزہ میں ہوا، کیا یہ لوگوں کو یاد نہیں آتا ہے؟ پھر 7 اکتوبر سے پہلے جو کچھ فلسطین اور غزہ اور القدس کے ساتھ ہوا، کیا وہ دنیا کو نظر نہیں آتا ہے کہ جو انہیں 7 اکتوبر کا دن ایک یاد آ جاتا ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد کے جو ایام ہیں، دن ہیں، وہ انہیں نظر نہیں آتے ہیں؟ تو اردوغان نے برلن میں، جرمنی میں کھڑے ہو کر حماس کی اور فلسطین کے مزاحمتی لوگوں کی کھل کر حمایت کی اور یہ کہا کہ کیا اسرائیل ایٹم بم رکھتا ہے؟ تو اسرائیل سے جب پوچھا جائے تو وہ کہے گا کہ ہم ایٹم بم نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اسرائیل ایٹم بم رکھتا ہے۔ تو اسرائیل کے یہودی جھوٹ بولنے میں ماہر ہیں، لیکن دنیا اسرائیل کے ایٹم بم کے حوالے سے کوئی نوٹس نہیں لے رہی ہے اور مسلمانوں کو ڈراتی دھمکاتی ہے۔ اردوغان نے کھل کر کہا کہ اگر عالمی برادری اور مغرب اور یورپ کے انسانی حقوق کے علمبردار غزہ میں نہتے مسلمانوں کے قتل عام پر کچھ نہیں کہیں گے تو پھر دنیا ان کے انسانی حقوق کا جو نعرہ ہے نہ تو وہ اس پر یقین کرے گی، نہ ہی وہ اسے مانے گی، اور اسلحہ دینا اسرائیل کا بند کیا جائے۔ ناظرین کرام، ترکی غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ رپورٹس آ رہی ہیں کہ ترکی نے غزہ سے مریضوں کو نکال کر ترکی میں شفٹ کرنا شروع کیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی میں جگہ جگہ پر حماس کے جو ترجمان ہیں ابو عبیدہ، ان کی تصاویر لگائی جا رہی ہیں، تاریخی قلعوں پر ان کی تصاویر اور حماس کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں۔ ترکی میں جگہ جگہ پر حماس کے حق میں ریلیاں نکل رہی ہیں اور حماس کو بہت زیادہ سپورٹ ترکی میں کیا جا رہا ہے۔ ترکی نیٹو کا ملک ہے، نیٹو کے ملک ہونے کی حیثیت سے، یورپ میں ہونے کی حیثیت سے ترکی کا غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے کردار بہت بڑا کردار ہے۔ رپورٹس آ رہی ہیں کہ یہودیوں نے بھی، یعنی جو یہودیوں کے قیدی ہیں، ان کے جو ورثاء تھے، انہوں نے خط لکھا اردوغان کو کہ آپ ہمارے لوگوں کو رہا کروا کے دیں۔ تو جرمنی کا جو دورہ ہے اس میں ہدف یہی ہے کہ جنگ کو روکا جائے۔ اردوغان نے وارننگ دی ہے کہ اگر نیٹو، جرمنی، یورپ وغیرہ کچھ نہیں کرے گا تو پھر ترکی اپنے طور پر کچھ کرے گا، اور اگر ترکی نے یہ کیا تو پھر اسرائیل اور ترکی کی لڑائی ہوئی تو پورے نیٹو کو ترکی کا پھر ساتھ دینا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر نیٹو کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، ایک اور جو بڑی خبر ہے میرے سامنے، وہ یہ ہے کہ فرانس کا جو وزیر دفاع ہے وہ اسلحے کے جہاز اور فوجیں لے کر اسرائیل پہنچ گیا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ فرانس، جرمنی، برطانیہ اور اسی طرح سے
امریکہ یہ کھل کر اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، اور جو جہاز غزہ پر بمباری کرتے ہیں ان میں ان تمام ملکوں کے جہاز اور فوجیں بھی ہیں اور ان کا گولہ بارود ہے، اور یہ کھل کر اسرائیل کی حمایت اور سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ان ممالک کی حکومتوں کی جو لامتناہی سپورٹ ہے اسرائیل کے لیے، اس سے ان ممالک میں لوگ اپنی حکومتوں کے خلاف ہو چکے ہیں، اور لوگوں میں بغاوت کا ایک شدید جو لاوا ہے وہ پک چکا ہے اور وہ پھٹنے لگا ہے۔ آج کی ایک اور بڑی خبر میرے سامنے ہے کہ امریکی عوام نے امریکہ کے مشہور ٹیلی ویژن فاکس نیوز کے دفتر پر دھاوا بول دیا اور یہ کہا کہ اسرائیل کے حق میں پروپیگنڈا کرنا بند کرو۔ مغرب اور یورپ کا جو میڈیا ہے وہ یہودیوں نے خرید لیا ہے، اسے پیسے دے کر اپنے حق میں رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور جو اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے میرے سامنے وہ ہے ناظرین کرام غزہ کے علاوہ جو لبنان کا محاذ ہے، وہاں سے لبنان کی حدود سے اسرائیل پر شدید حملے چل رہے ہیں۔ جی ہاں، رپورٹس آ رہی ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں لبنان کی حدود سے اسرائیل پر 20 سے زائد میزائل داغے گئے ہیں، جس میں کم سے کم 30 یہودی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ سے بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج لبنانی حدود میں جا کر حملے کر رہی ہے۔ حزب اللہ اور کتائب القسام مل کر لبنان کی حدود سے اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں، اور اسرائیل دھمکی دے چکا ہے کہ غزہ کے بعد لبنان کا نمبر بھی آنے جا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ اب تک کی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، اپڈیٹس اور معلومات ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے فالو کر لیں، کیونکہ ہمارا مرکزی یوٹیوب چینل یہی ہے۔ دوسرا بھی ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا، اسے بھی فالو کر لیں، کیونکہ کچھ خبریں ہم دوسرے چینل پر بھی اپلوڈ کرتے ہیں، تو آپ دونوں کو فالو کریں گے تو مکمل معلومات ملیں گی۔ ہمارا ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اسے آپ لازمی فالو کریں، وہاں بریکنگ نیوز، ویڈیوز، تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے واٹس ایپ کے گروپ ہیں، وہاں پر آپ کو ہماری اپڈیٹس ملتی ہیں، انہیں بھی فالو کر لیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔